نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تا نہ گفتے جبرائیل مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تا نہ گفتے جبرائیل جبرائیلش ہم نہ گفت تا نہ گفتے کردگار اللہ پاک نے جو مجھے اور آپ کو دین اسلام اور شریعت عطا فرمائی ہے یہ 5 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد و نظریات، نمبر 2 اعمال و عبادات، نمبر 3 اخلاق و عادات، نمبر 4 رہن سہن معاشرات، نمبر 5 لین دین معاملات۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے عقائد اور نظریات، یہ پوری شریعت کی بنیاد، پوری شریعت کا نچوڑ اور اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے، عبادت اور عمل اس کے لیے فائدہ مند ہے، اخلاق اور عادات اس کے لیے مفید ہیں، رہن سہن اور معاشرات اس کے لیے مفید ہیں، لین دین اور معاملات کا درست ہونا اس کے حق میں مفید ہے۔ اور اگر کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اعمال اور عبادات اسے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے، اچھے اخلاق اور عادات جہنم سے نجات نہیں دلا سکیں گے، لین دین اور معاملات کا درست ہونا اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، رہن سہن اور معاشرات کی درستگی اسے جنت میں لے کر نہیں جا سکے گی۔ بعد والی 4 چیزوں کا قبول ہونا، اس کے لیے بنیاد عقائد، نظریات، ایمانیات ہیں۔ ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ ہمارا نظریہ ہے اگر حضور نہ ہوتے ہمیں اللہ کے بارے میں صحیح معلومات نہ ملتی، اگر حضور نہ ہوتے ہمیں انبیاء کی نبوت کے بارے میں صحیح معلومات نہ ملتی، اگر حضور نہ ہوتے ہمیں قرآن نہ ملتا، اگر حضور نہ ہوتے ہمیں قیامت اور آخرت کے عقائد کے بارے میں درست رہنمائی نہ ملتی۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر اعتماد کرنا یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور کی زبان پر اعتماد ہوگا توحید ملے گی، حضور کی زبان پر اعتماد ہوگا انبیاء کی نبوت ملے گی، حضور کی زبان پر اعتماد ہوگا قرآن ملے گا، حضور کی زبان پر اعتماد ہوگا آخرت کے بارے میں صحیح معلومات ملیں گی۔ یاد رکھنا اگر کوئی بندہ لسان نبوت پر اعتماد نہیں کرتا وہ قرآن کریم کا قرآن ہونا بھی ثابت نہیں کر سکتا۔
قرآن کا قرآن ہونا بھی تب ثابت ہوگا جب حضور کی مبارک زبان پر اعتماد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میرے حکم سے بولتا ہے۔ جب تک حکم خدا نہ ہو لسان مصطفیٰ حرکت میں نہیں آتی، جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی ارشاد نہیں فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان پر اعتماد کی وجہ سے امت کے علماء نے ہر اس چیز کی حفاظت کی ہے جس کی نسبت اور تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ قول رسول ہو تب محفوظ کیا، فعل رسول ہو تب محفوظ کیا، تقریر رسول ہو تب محفوظ کی، اوصاف رسول ہوں تب محفوظ کیے۔ آج ہم دنیا کے سامنے یہ بات تحدی اور چیلنج کے ساتھ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ سکتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے جیسی کامل اور مکمل سیرت ہمارے نبی کی محفوظ ہے، ایسی سیرت انبیاء میں سے کسی نبی کی امت کے پاس محفوظ نہیں۔ ہمارے پیغمبر نے اگر کوئی بات ارشاد فرمائی، آج ہمارے پاس بات بھی محفوظ ہے۔ ہمارے پیغمبر نے اگر کوئی اشارہ فرمایا، ہمارے پیغمبر کے اشارات بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کام کو لے کر چلے، اللہ اسے دیں گے کیا؟ حدیث مبارک میں ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثاً فحفظہ، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، جس کے پاس مجھ محمد کا فرمان پہنچے، میری حدیث پہنچے، پھر وہ اس حدیث کو محفوظ کرے حتیٰ یبلغہ، پھر آگے امت تک اس حدیث کو پہنچائے۔ معلوم ہوا لسان نبوت پر اعتماد کر کے اللہ کے نبی کے فرمان کی حفاظت کرنا یہ ایسا کام ہے جو انسان کی دنیا بھی بناتا ہے، ایسا کام ہے جو انسان کی عقبہ اور آخرت بھی بناتا ہے۔ حدیث مبارک کسے کہتے ہیں؟ علماء کے لیے کہوں گا، حدیث مبارک نام ہے دو چیزوں کا، نمبر 1 روایت، نمبر 2 درایت۔ آپ حضرات سمجھیے، حدیث مبارک دو چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 نبوت کے الفاظ جسے روایت کہتے ہیں، نمبر 2 ان الفاظ کا معنی، مطلب اور مفہوم جسے درایت کہتے ہیں۔ کائنات میں جس بندے نے اللہ کے نبی کی روایت اور الفاظ کی حفاظت کی وہ بھی اس خوشخبری کا مستحق ہے۔ کائنات میں جس بندے نے اللہ کے نبی کی درایت، الفاظ، معنی اور مطلب کی حفاظت کی وہ بھی اس خوشخبری کا مستحق ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک لفظ فرمایا، امت میں جس طبقے نے ان الفاظ کو محفوظ کیا انہیں محدثین کہتے ہیں، اور امت کے وہ طبقہ جنہوں نے نبوت کے الفاظ کے مطلب کو محفوظ کیا اسے کبھی متکلم کہتے ہیں، کبھی فقیہ کہتے ہیں، کبھی صوفی، مرشد اور شیخ کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی بات ایسی فرمائے جس میں کسی عقیدے کا بیان ہو، ایمانیات کا بیان ہو، جو اسے سمجھے اسے متکلم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی لفظ فرمائے، ان الفاظ میں بات وہ ہو جس کا تعلق عمل سے ہو، جو اسے سمجھے اسے فقیہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی لفظ ایسا فرمائے جس کا تعلق انسان کے قلب اور دل سے ہو، باطن سے ہو، اخلاق سے ہو، جو اسے سمجھے اسے صوفی، مرشد اور شیخ کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ، محدثین نے الفاظ نبوت کی حفاظت کی، اللہ کے نبی کی خوشخبری کے مستحق
متکلمین نے عقائد لکھ کر امت کے حوالے کیے، اللہ کے نبی کی اس خوشخبری کے مستحق فقہا نے فقہی مسائل کو حل کیا، وہ بھی اس خوشخبری کے مستحق صوفیاء نے علم تصوف کی بنیاد رکھ کر اخلاق و عادات کو مرتب فرمایا، وہ بھی اس خوشخبری کے مستحق ہے۔ آج المیہ اور بدبختی یہ ہے، امت میں یہ سوچ منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، حدیث الگ چیز کا نام ہے، عقیدہ الگ چیز کا نام ہے، حدیث الگ چیز کا نام ہے، فقہ الگ چیز کا نام ہے، حدیث الگ چیز کا نام ہے، تصوف الگ چیز کا نام ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبوت کے الفاظ محفوظ ہوں اسے حدیث کہتے ہیں، متن اور معنی اور مطلب میں عقیدہ محفوظ ہو اسے عقیدہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا عمل مبارک محفوظ ہو اور وہ اسے مدون ہو اسے فقہ کہتے ہیں، علم تصوف مدون ہو اسے اگر اخلاق مدون ہو اسے علم تصوف کہتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں محدثین الگ ہیں، متکلمین الگ ہیں، محدثین الگ ہیں، فقہا الگ ہیں، محدثین الگ ہیں، صوفیاء الگ ہیں، یہ الگ الگ ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے رقیب ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ میں آج کی گفتگو میں ان میں سے صرف ایک پہلو پر بات کروں گا۔ ایک متکلم ہوگا، ایک عالم ہوگا، وہ اللہ کے نبی کے فرمان کو سامنے رکھ کر ایک عقیدہ دے گا۔ جب ہم محدث کے دروازے پہ چلیں گے، محدث اس عقیدے پر دلیل دے گا۔ عقیدہ متکلم کا ہوگا، دلیل محدث کی ہوگی۔ بات فقیہ کرے گا، دلیل محدث دے گا۔ بات صوفیاء کی ہوگی، دلیل محدثین دیں گے۔ اگر میں آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں، عقیدہ ہمارا ہوگا، دلیل امام بخاری دیں گے۔ عقیدہ ہمارا ہوگا، دلیل امام مسلم دیں گے۔ عقیدہ ہمارا ہوگا، دلیل محدثین شوافی، مالکیہ اور حنابلہ دیں گے۔ چند ایک عقائد پر توجہ کیجئے۔ ہمارے متکلمین نے عقیدہ دیا، ہمارے فقہا نے عقیدہ دیا، محدثین نے اس عقیدے پر دلائل دیے۔ پہلا عقیدہ میرے اور آپ کے امام سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ اپنی کتاب الفقہ الاکبر کے پہلے صفحے پہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی واحد لا شریک لہ۔ میرا عقیدہ یہ ہے، اللہ کی خدائی میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کی مخصوص صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے مخصوص ناموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اگر معبود ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی خالق ہے صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی مالک ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی رازق ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی حی ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی قیوم ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی مسجود ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی عالم الغیب ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی مختار کل ہے تو صرف ایک جسے اللہ کہتے ہیں۔ ان عقائد کو ماننے کا نام توحید ہے۔ ان عقیدوں میں سے کسی ایک میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے۔ عقیدہ امام صاحب نے دیا، اللہ کو ایک مانو گے تو جہنم سے بچو گے، اگر شرک کرو گے تو جہنم سے نہیں بچ سکو گے۔ سوال یہ ہے اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل دینے والے حضرت امام بخاری ہیں۔ آپ صحیح بخاری کی پہلی جلد میں فرماتے ہیں، حضرت معاذ سے روایت فرماتے، ایک موقع پر میں اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پہ سوار، حضور آگے میں اللہ کے نبی کے پیچھے، چلتے چلتے اللہ کے نبی نے سوال کیا، اے معاذ ذرا یہ تو بتاؤ، کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، جب آپ موجود ہیں آپ ہی فرما دیں۔
اللہ کا حق بندوں پر کیا اور بندوں کا حق اللہ پر کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے عبادت صرف خدا کی کریں، اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہریں۔ حضور یہ تو اللہ کا حق بندوں پہ ہوا، اب بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ کے بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو بندہ خدا کو ایک مانے اللہ کبھی اس کو عذاب نہ دے۔ عقیدہ ابو حنیفہ کا دلیل دینے والے بخاری ہیں، عقیدہ دینے والا متکلم، دلیل دینے والا محدث ہے۔ ہمارے عقائد میں دوسرا عقیدہ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، ہمارا ایمان یہ ہے اللہ پاک مکان سے پاک ہیں، اللہ کو رہنے کے لیے کسی مکان کی ضرورت نہیں، اللہ کو رہنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں، اللہ عرش سے بھی بے نیاز، اللہ عرش کے علاوہ دیگر جگہوں سے بھی بے نیاز۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو جگہ بنے جہاں پر کوئی ٹھہرے اسے مکان کہتے ہیں، ٹھہرنے والے کو مکین کہتے ہیں۔ جب بھی کائنات میں کوئی بندہ کسی جگہ پہ ٹھہرے گا اسے مکان کی ضرورت پڑے گی، اسے جگہ کی ضرورت پڑے گی۔ یہ مکین کی ضرورت مکان اس وقت ہے جب مکین کا جسم ہو، اگر مکین جسم سے پاک ہو پھر اسے جگہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے اللہ پاک جسم سے پاک، جب خدا کا جسم نہیں ہے اللہ کو رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ امام طحاوی کی عبارت کی روشنی میں یہ ہے اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھے این اللہ، اللہ کہاں ہے، ہم جواب دیں گے اللہ موجود بلا جسم، اللہ موجود بلا جہت، اللہ موجود بلا مکان، اللہ ہے مگر جسم سے پاک ہے، اللہ ہے مگر جہت سے پاک ہے، اللہ ہے مگر مکان سے پاک ہے۔ اسے سمجھیں کیسے؟ سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، وہ سمجھتے ہیں فلاں نے کہا اللہ عرش پر، آپ نے کہا اللہ ہر جگہ، جگہ تو آپ نے بھی مانی ہے، ہم نے کہا نانا ہر جگہ پہ ہونا یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارے عقیدے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے اللہ کہاں، ہم جواب دیں گے اللہ جسم سے پاک۔ جب کوئی پوچھے اللہ کہاں، ہم جواب دیں گے اللہ مکان سے پاک۔ جب کوئی پوچھے اللہ کہاں ہے، ہم جواب دیں گے اللہ جہت سے پاک ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے جب جگہ نہیں تھی اللہ اس وقت بھی تھے، آج جگہ ہیں، اللہ آج بھی ہیں، جب جگہ ختم ہو جائیں گی اللہ تب بھی رہیں گے۔ مزید سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں پر اللہ نہ ہو۔ یہ تعمیم امکنہ ہمارا عقیدہ نہیں، تعمیم امکنہ یہ تعبیر لا مکان کی ہے۔ اصل عقیدہ یہ اللہ جگہ سے پاک۔ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے اللہ ہر جگہ پر موجود۔ علماء کے لیے کہوں گا ایک ہے اللہ موجود بلا مکان، ایک ہے اللہ موجود فی کل مکان۔ ہمارا عقیدہ بلا مکان کا ہے، ہمارا عقیدہ فی کل مکان کا نہیں ہے۔ جب جگہ نہیں تھی اللہ تب بھی تھے، جگہ ہیں اللہ اب بھی ہیں، جب جگہ نہیں ہوں گی اللہ تب بھی ہوں گے۔ سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں اس عقیدے کو کہہ دیا جاتا ہے اگر بات آسمان کی کرو گے اللہ موجود ہے، بات زمین کی کرو گے اللہ موجود ہے، بات انسانیت کی کرو گے اللہ موجود ہے۔ امام طحاوی نے عقیدہ دیا ہوا مستغنی عن العرش وما دونہ، اللہ عرش سے بھی پاک ہے، عرش کے علاوہ دوسری جگہوں سے بھی پاک ہے۔ آئیے محدثین کے در پہ چلیں۔ امام طحاوی نے عقیدہ دیا کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں پر اللہ نہ ہو، کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ نہ ہو۔ یہ تعمیم امکنہ کا عقیدہ امام طحاوی نے دیا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل دینے والے امام مسلم، صحیح مسلم کی دوسری جلد میں اللہ کے نبی نے فرمایا
قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت لگے گی. اللہ ایک بندے سے پوچھیں گے, اے میرا بندہ ذرا یہ بتا, مجھے پیاس لگی تھی, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, مجھے بھوک لگی تھی, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, مجھے لباس کی ضرورت تھی, تو نے مجھے لباس نہیں دیا, میں بیمار ہوا, تو نے میری عیادت نہیں کی. یہ بندہ عرض کرے گا, اللہ آپ تو خدا کائنات کو پالنے والے, کیا آپ بھی بیمار ہوتے ہیں؟ آپ کی عیادت کرنے کے لیے میں آتا. اللہ فرمائیں گے, اے میرے بندے تجھے پتہ نہیں, اما علمتا ان عبدی فلانا مریضا فلم یعود فلم تعودہ اما علمتا انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ. تیرے گھر کے قریب ایک بندہ بیمار ہوا, اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا, مجھ خدا کو اس کے پاس موجود پاتا. پتہ یہ چلا کائنات میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ نہ ہو. اللہ کے نبی نے دوسری حدیث مبارک میں فرمایا, جسے امام ترمذی نے سنن ترمذی میں نقل کی, فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اگر یہ چاہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے, اللہ کی مخلوق پر رحم تم کرنا, اللہ رحم تم پر فرمائیں گے, مخلوق کا خیال تم کرنا, خالق تمہارا خیال کریں گے. اللہ کے نبی کے اس فرمان سے پتہ چلا آسمان ایسی جگہ جہاں پر اللہ موجود ہے, اللہ ہر جگہ. اس پر تیسری دلیل امام بیہقی نے سنن الکبریٰ بیہقی کی چوتھی جلد میں لکھا, حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ ما تزکیۃ المرء مرء نفسہ, یا رسول اللہ حضور یہ تو فرمائیے انسان کا ایمان کب کامل ہوتا ہے, انسان کا تزکیہ کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان, جب انسان کا عقیدہ بن جائے میں جہاں بھی جاؤں گا اللہ میرے ساتھ ہے, اگر میں گھر میں خدا میرے ساتھ ہے, اگر میں سفر میں اللہ میرے ساتھ ہے, اگر میں حضر میں اللہ میرے ساتھ ہے, اگر میں فضا میں اللہ میرے ساتھ ہے. امام طحاوی نے عقیدہ دیا, ہوا مستغنی عن العرش وما دونہ, کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ نہ ہو. عقیدہ امام طحاوی نے دیا, دلائل محدثین نے دیے ہیں. عقیدہ امام طحاوی کا, دلائل محدثین کے. کس کم بخت نے کہا محدث الگ متکلمین الگ, احناف الگ شوافع الگ. عقیدہ ہمارا, دلیل محدثین دے رہے ہیں اور دلیلیں وہی دیتا ہے جو اپنا ہو, دلیلیں وہی دیتا ہے جو اپنا ہو. ہمارا عقیدہ اللہ نے اپنی ذات کو دنیا میں متعارف کرانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا. ہمارا عقیدہ جسے امام نسوی نے عقیدہ نسویہ میں لکھا, قد ارسل اللہ تعالی رسلا من البشر, اللہ نے کائنات میں جتنے بھی نبی بھیجے سارے کے سارے انسان بھیجے. اللہ نے انسانوں کے علاوہ کبھی کسی سرک میں اللہ نے تاج نبوت نہیں سجایا. آدم سے لے کر حضور تک اللہ نے کائنات میں جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب بشر تھے, سب کے سب انسان تھے. عقیدہ امام نسوی کا, اس پر دلیل کیا؟ امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کی دوسری جلد میں عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی. آپ فرماتے ہیں وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ, اللہ کے نبی انسان تھے, اللہ کے نبی بشر تھے. عقیدہ متکلم کا دلیل دینے والا محدث ہے. ہمارا چوتھا عقیدہ, اللہ نے تمام کے تمام انبیاء کو انسان تو بنایا لیکن ہمارے جیسا نہیں بنایا. جب باری صفات کی آئے گی, باری خصوصیات کی آئے گی, اللہ اپنے نبی کو صفات وہ دیں گے جو امت کو عطا نہیں فرمائیں گے. نبی اور امتی میں جو فرق ہیں ان میں سے ایک فرق وہ جو عقیدے کے طور پر مجھے اور آپ کو, میرے اور آپ کے امام ابو حنیفہ نے الفقہ الاکبر میں ان الفاظ میں دیا, والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح. فرماتے ہمارا ایمان ہے اللہ کا نبی جب دنیا میں آ جائے نبی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا. نبی جب دنیا میں آ جائے نبی کی زندگی میں معصیت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی دنیا میں آ جائے
نبی اللہ کی نافرمانی جسے معصیت کہتے ہیں وہ کبھی نہیں کرتا، عقیدہ امام نے دیا۔ آئیے دلیل کے لیے محدثین کے در پہ چلیں۔ حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری کی پہلی جلد میں حدیث مبارک نقل کی، فرمایا لوگو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر کوئی بندہ میری بات نہ ہو میری طرف منسوب کرے، میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کرے گا، اسے چاہیے جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ پتہ یہ چلا جب نبی کی طرف کذب کی نسبت کرنا جائز نہیں، وہ نبی خود جھوٹ کیسے بولے گا؟ جب نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا جرم ہے، وہ نبی خود جھوٹ کیسے بولے گا؟ نبی کے کذب سے پاک ہونے کو عقیدہ عصمت کہتے ہیں۔ عقیدہ ابو حنیفہ کا دلیل دینے والا بخاری ہے، عقیدہ متکلم کا ہے، دلیل دینے والے کو محدث کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے نبیوں میں سے جو نبی بھی ہیں ان میں سب سے افضل نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ نے آپ کو تمام انبیاء سے افضل بنایا۔ امام نصفی نے عقیدہ نصفیہ میں لکھا افضل الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء میں سے جو سب سے افضل ہے اسے آمینہ کا لال کہتے ہیں۔ عقیدہ میرا تھا، دلیل کہاں پہ؟ آئیے امام مسلم کے در پر، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 چیزیں دے کر انبیاء کا امام بنایا، 6 خصوصیات عطا فرما کر افضل الانبیاء بنایا۔ عقیدہ دینے والے نصفی ہیں، دلیل دینے والے مسلم ہیں، عقیدہ دینے والے متکلم ہیں، دلیل دینے والے محدث ہیں۔ عقیدہ دینے والے متکلم ہیں، اس پر دلیل دینے والے محدث ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ نے اپنے نبی کو آخری نبی بنایا۔ اللہ نے جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع فرمایا، آمینہ کے لال پر اسے ختم فرمایا۔ امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ میں لکھا انہ خاتم الانبیاء، اللہ نے حضور کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ عقیدہ امام طحاوی نے دیا، دلیل کیا ہے؟ دلیل دینے والے کو بخاری کہتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے لوگوں میری مثال پہلے انبیاء کی مثال ایسے جیسے ایک مکان اور محل ہو، ایک بندہ بناتا ہے، خوبصورت سجاتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، پھر لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے آ کر محل کو دیکھا، انہوں نے آ کر مکان کو دیکھا، اس کی خوبصورتی پر داد دی، اس کی خوبصورتی پر رشک کیا، بنانے والے کی کاریگری کی حسن کارکردگی کے جملے کہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی، کسی کہنے والے نے کہا اللہ وزیت حاضی اللبنا، اے کاش اگر یہ اینٹ لگا دی جاتی محل کی خوبصورتی مکمل ہو جاتی۔ فرمایا لوگوں اسی طرح اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، پہلے نبی آدم چلتے رہے، اللہ نے قصر نبوت کی تعمیر کی، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی ہے۔ عقیدہ دینے والے طحاوی ہیں، دلیل دینے والے بخاری ہیں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے جو مفہوم دیا، اللہ کے نبی کے لفظوں کا جو مطلب ہے ان کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ میں مختصر کرنے لگا ہوں، ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی کا جسم محفوظ ہے۔ امام سخاوی نے عقیدہ دیا، دلیل کس نے دی؟ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں، ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں حدیث عقیدہ بیان کرنے والا متکلم، اس پر دلیل دینے والا محدث ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ نے اپنے نبی کو دنیاوی وفات کے بعد قبر میں زندگی عطا کی ہے۔ لکھنے والے سہارنپوری، کتاب کا نام المحند ہے، جس پر دلیل کیا ہے؟ امام بخاری نے صحیح بخاری کے صفحہ 517
بنا پر اس المحنت کے عقیدے کی دلیل دی۔ ہمارا عقیدہ اگر کوئی بندہ نبی کے روضے پہ جائے، جا کر سلام کرے، اللہ کے نبی سنتے ہیں، اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں۔ اگر دور سے پڑھا جائے، ملائکہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ لکھنے والے کون؟ متکلم اسلام، اسلامی عقائد میں لکھتے ہیں۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ صاحب مشکات نے دلیل مشکات میں دی ہے۔ ہمارا عقیدہ اگر اللہ کے نبی کی قبر پہ جائیں، جا کر دعا کی درخواست کریں، اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں۔ لکھنے والے ابن حمام ہیں، کتاب کا نام فتح القدیر ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ امام بخاری کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس پر دلیل دیتے ہیں۔ یہ ہمارے چند ایک عقائد ہیں۔ اللہ ایک ہے، دلیل عقیدہ بیان کرنے والے احناف متکلمین ہیں، دلیل دینے والے محدثین ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ لا شریک ہے، عقیدہ متکلم نے دیا، دلیل محدث نے دی۔ ہمارا عقیدہ اللہ موجود بلا مکان ہے، عقیدہ متکلم نے دیا، دلیل محدث نے دی۔ ہمارا عقیدہ انبیاء بشر ہیں، عقیدہ متکلم نے دیا، دلیل محدث نے دی۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، عقیدہ متکلم نے دیا، دلیل محدث نے دی۔ ہمارا عقیدہ حضور افضل الانبیاء، عقیدہ متکلم نے دیا، دلیل محدث نے دی۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی آخری نبی، عقیدہ متکلم نے دیا، دلیل محدث نے دی۔ ہمارا عقیدہ نبی کا جسد اطہر قبر میں محفوظ ہے، عقیدہ متکلم نے دیا، دلیل محدث نے دی۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ، عقیدہ دینے والے متکلم ہیں، حدیث دینے والے اس پر محدث ہیں، عقیدہ دینے والے فقہا ہیں، اس پر دلائل دینے والے علماء محدثین ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، جو الفاظ کی حفاظت کرے گا اللہ اسے بھی خوش رکھیں گے، جو میرے مطلب اور مفہوم کی حفاظت کرے گا اللہ اسے بھی خوش رکھیں گے۔ متکلمین نے ہمارے عقائد کی حفاظت کی، متکلمین نے ہمارے عقائد کی حفاظت کی، محدثین نے علم حدیث کی حفاظت کی، فقہا نے اعمال کی حفاظت کی، صوفیاء نے علم تصوف کی حفاظت کی۔ قانون خداوندی یہ ہے، اللہ ہر دور میں افراد پیدا فرماتے ہیں۔ قیامت کی صبح تک اللہ کے نبی کے لفظوں نے محفوظ رہنا، قیامت کی صبح تک ان لفظوں سے نکالے گئے عقائد نے محفوظ رہنا، قیامت کی صبح تک ان الفاظ سے نکالے گئے مسائل نے محفوظ رہنا، قیامت کی صبح تک ان الفاظ سے نکالے گئے اخلاق نے محفوظ رہنا، قیامت کی صبح تک محدثین کے چرچے بھی ہوں گے، متکلمین کے چرچے بھی ہوں گے، فقہا کے چرچے بھی ہوں گے، صوفیاء کے چرچے بھی ہوں گے۔ ہم محدث مانتے ہیں، فقہا بھی مانتے ہیں، متکلمین بھی مانتے ہیں، صوفیاء کو بھی بولیے، صوفیاء اور مشائخ کو بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ اللہ بسا اوقات ان صفات کے حاملین افراد کو پھیلا دیتے ہیں۔ کسی کے پاس حدیث ہوگی، مسائل نکالنے کے لیے فقہی دماغ نہیں ہوگا، کسی کے پاس فقہ ہوگی، علم حدیث اس کے پاس محفوظ نہیں ہوگا، کوئی تصوف کا امام تو ہوگا، علم الکلام پہ بات نہیں کر سکے گا۔ پہلے دور میں اکابرین اسلاف امت میں ایک شخص ایسا تھا جو بیک وقت متکلم بھی تھا، ایک فرد ایسا تھا بیک وقت محدث بھی تھا، ایک فرد ایسا تھا جو بیک وقت فقیہ بھی تھا، ایک فرد ایسا تھا جو بیک وقت صوفی شیخ اور مرشد بھی تھا۔ بات علم الکلام کی آتی وہ بولتا تھا، بات حدیث کی آتی تب بھی بولتا، اگر بات فقہ کی آتی وہ تب بھی بولتا، بات تصوف کی آتی وہ تب بھی بولتا۔ آج دن چلتے رہے، تلک الایام نداولها بین الناس، آج کے دور میں بھی آپ کو علماء ملیں گے، کوئی علم الکلام پہ بات کرنے والا، کوئی تصوف پہ بات کرنے والا، کوئی فقہ پہ بات کرنے والا، کوئی فقہ پہ بات کرنے والا، اپنے اپنے فنون ہوں گے۔ لیکن آج کے دور میں بھی اللہ نے ایسے فرد کو پیدا کیا، بات علم الکلام کی ہوگی تمہیں بات کرتا نظر آئے گا، بات علم الحدیث کی ہوگی محدث کے طرز میں بولے گا، بات فقہی مسائل کی کرو گے فقہا کے طرز پہ بولو گے، اگر بات خانقاہ کی کرو گے تمہیں صوفی اور مرشد بھی ملے گا۔ اگر پہلے دور میں ایسا فرد دیکھنا چاہو اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں، آج
آج کے دور میں اگر دیکھنا چاہو تو متکلم اسلام کہتے ہیں۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، ہم نہیں کرتے کسی پر تنقید، اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی ضرورتیں ہوں گی۔ ہم امام شافعی کا احترام کرتے ہیں، امام مالک کا احترام کرتے ہیں، امام احمد کا احترام کرتے ہیں، لیکن ابو حنیفہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں ایسے جامع اوصاف کا فرد ملا، ایسے جامع اوصاف کا فرد ملا، اسے چھوڑ کر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ اہل حق میں سے ہم آج بھی کسی پر تنقید نہیں کرتے۔ علم الکلام کی بات کریں ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر تصوف کی بات کریں ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر تفسیر کی بات کریں ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حدیث کی بات کریں ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، فقہ کی بات کریں ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہماری مجبوری ہے، اٹھتی نہیں نگاہ، کسی اور کی طرف پابند کر دیا ہے کسی اور کی نظر نے۔ ہمیں کسی کی نظر نے یوں پابند کیا، ہمیں بیک وقت علم الکلام پہ بولنے والا متکلم بھی ملا، علم الحدیث پہ بولنے والا محدث بھی ملا، علم الفقہ پہ بولنے والا فقیہ بھی ملا، علم تصوف پہ بولنے والا مرشد بھی ملا۔ اس لیے حضرت نے مرکز اہل سنت والجماعت بھی بنایا، خانقاہ حنفیہ بھی بنائی۔ مرکز کا معنی یہ ہم لسان نبوت سے نکلنے والے الفاظ کی حفاظت کریں گے، مرکز کا معنی یہ ہم ان لفظ سے نکلنے والے عقیدے کی حفاظت کریں گے، مرکز کا معنی یہ ہم ان لفظوں سے نکلنے والے مسائل کی حفاظت کریں گے۔ خانقاہ حنفیہ بھی بنائی، اس کا معنی یہ ہے ہم لسان نبوت سے نکلنے والے اخلاق کی بھی انشاءاللہ حفاظت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو دین کے معاملے میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنے۔ میں نے گزارش کی ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے پاس ہے ہم دنیا کو بتاتے ہیں۔ لو کوئی ایسا فرد جو بیک وقت علم الکلام پہ بھی بولے، لو کوئی ایسا فرد جو علم الحدیث پہ بھی بولے، لائیے ایسا فرد جو علم الفقہ پر بھی بولے، لائیے ایسا فرد جو علم تصوف پہ بھی بولے، اور پھر کسی کی پرواہ بھی نہ کرے۔ لوگ باتیں بھی کرتے رہیں، پروپیگنڈا بھی کرتے رہیں، الزامات بھی لگاتے رہیں، مشکلات بھی بڑھاتے رہیں، لیکن وہ زبان حال سے یہ جملہ کہہ رہا ہو، لوے دیے کے ہوا میں اچھالتے رہنا، لوے دیے کے ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، میں ایک دن روشنی بن کر زمانے میں پھیل جاؤں گا اور تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔